انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی, اب برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے, اب سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں, کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے, تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے SMS پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے, اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں آپ, کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے. آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہیں ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی, آرگینک کے مہنگی کیوں ہیں؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا, ملتان خانے وال اور یہ سندھ کی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو؟
دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی, ہماری تمیز والی نہیں ہوتی, ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے, ہماری مرغی ہے. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے, اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی, تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں, بس کافی ہیں. وہ کم بہت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا وہ. میں نے کہا اس کم بخت کی جو بد نظری کرتا ہے نا, بد نظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا پھر. تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی دو قسمیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی, ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی, صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو, چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نا 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 نا, کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے, ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا, بولو نا, نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے, اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. آپ سائنس کتنی ترقی کر لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے, تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب, اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے, تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں.
جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے۔ سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا، ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا، کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن۔ پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ کوئی اچھے نہیں ہیں، آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے، جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں، یہ بعد میں جائے۔ تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن۔ اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن، جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو، اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے۔ اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے، جاندار محبت ہوتی ہے۔ باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے، سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہونے دو پیدا، میرے مال میں شریک ہوں گے نا، میری اولاد ہے، میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا میں۔ یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع۔ مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم، وہ کہتا ہے میں پیدا ہی نہیں کروں گا، کم وقت میرا مال کھا جائے گا، میں چیریٹی کر دوں گا، اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں۔ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ۔ نسل کروڑ پتی لوگ ہیں، ہزار ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ان دیواروں کی وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو۔ اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل، حالانکہ قدرت بتا رہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہیں؟ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے قربانی کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے۔ کتنی بڑی قربانی بغیر کسی معاوضے کے۔ اگر آپ کا اللہ سے اور اپنی امت سے ریلیشن نہ ہوتا آپ یہ قربانی دیتے؟ عرب نے کہا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر آپ کو عرب کی کوئی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا ہے ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دولت چاہیے ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ توحید پر بات کرنا چھوڑ دو، آپ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو۔ آپ کے پاس کتنا بہترین آپشن تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کس سے ریلیشن کی بیس پہ قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ سے اور انسانوں سے۔ آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے، آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے۔ تو میرے بھائی مادہ پرستی جس کی طرف امریکہ والوں آپ لوگ جا رہے ہو نا، جس مادہ پرستی کی طرف، اور اپنی اولادوں کو بھی بھیج رہے ہو، تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ یہ نیچر سے بغاوت ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے جو آپ کو ریلیشن سکھاتا ہے وہ کس سے؟ خدا سے۔ مادہ پرستی میں، سیکولرزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اگر سیکولر قوتیں جو ریلیشن آپ کو سکھاتی بھی ہے نا، تو جس سے ریلیشن سب سے کمزور ہونا چاہیے اسے سب سے طاقتور بنا دیتی ہیں، اور جس سے سب سے طاقتور ہونا چاہیے اس کی 2 ٹکے کی ویلیو ہوتی نہیں۔ مادہ پرست دنیا میں سب سے مضبوط ریلیشن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں بس۔ یہ ریلیشن تو میرے بھائی میرا روٹی کے ساتھ بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے تو میری نظر میں سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ روٹی۔ میں نے رات کھانا کھایا تھا، صبح ناشتہ نہیں کیا، جلدی نکلا تھا فلائٹ، آج مجھے ٹائٹ قسم کی بھوک لگ رہی تھی۔ تو ہمارے جو میزبان ہیں، کیا نام ہے، حضرت مولانا احفاظ صاحب، جب میں ایئرپورٹ اترا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے لگ رہی ہے ٹائٹ والی نا، لنچ کرنے کا دل چاہ رہا تھا، بھوک۔ انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب، اچھا جہاز میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ اب حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں، ان کو میں تنگ نہیں کرتا کہ حلال لے کر آؤ تو یہ لے کر آؤ، بھائی چھوڑو یار، گھر نیچے اتر کے کھا لینا۔ وہ بھی کہیں گے ایک مولوی جہاز میں آیا ہمارے لیے، ٹینشن بن گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کڑک چائے کا انتظام ہے، تو مجھے نا ایسا کانپنے لگا، میں تھر تھر تھر۔
میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہوں گے جہاز میں کھا لیا یا وہاں. اب شرم بھی آتی ہے آدمی کو بولتے ہوئے یار, لیکن میں نے کہا یار بے شرم بن جاؤ, بھوکے رہنے سے اچھے. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا, لڑکی والے نے بولا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے اس شرط پہ کہ تم گھر داماد بن جاؤ اور ہمارے خرچے پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد, بے غیرتی, بے شرمی, قبول ہے. جب اس کے فائدے سوچے نا, یار بغیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے ہیں, قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں تو میں تو بھوکا پھر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے, وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا انہوں نے, وہ لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا ہوا تھا. جیسے ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا چائے پانی کے پیسے, تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا, مطلب 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑا دیں اس کو. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا, خواہشات کا رشتہ, یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ بھی ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی, میں روٹی کے فضائل, نہیں بھائی ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے, خوبصورت ہے, آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے, آپ بھی ہینڈسم ہے, تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم, چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی, دنیا چھوڑ سکتا ہے, بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ آخر وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو, مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے, یہ ہمیں, یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے.